سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ماجد الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلیہ البر اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد. مثال ہے سخت بارش ہو رہی ہو، باہر طوفان ہو، اور کوئی ہمیں بتائے کہ بہت بارش ہے، باہر کپڑے بھیگ جائیں گے، نقصان ہوگا، سردی لگے گی، لیکن جانا ہے ضرور، تو کیسے جائیں گے؟ پہلا سٹیپ جو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اپنی حفاظت کو مد نظر رکھیں گے، فوراً امبریلا پکڑیں گے، رین کوٹ پہنیں گے، حفاظت کریں گے، باہر سردی نہ لگے، بارش سے کپڑے خراب نہ ہوں، تب ہم باہر جائیں گے تاکہ بچ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر، پورے قرآن میں ہر لحاظ سے انسانوں سے مخاطب فرماتے ہیں. یا الناس بھی کہا، یا آمنو بھی کہا، ہر لحاظ سے اللہ نے انسانوں کو پکارا. یا الذین آمنوا واجتنبوا، کیا ایمان والو بچو 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 بچو. کس چیز سے؟ جو وقت ہے، جس وقت ہم نے پہنچنا ہے، اس کے بعد بہت زبردست وقت ہے. جس کو کہنا، میں بتایا آپ کو مثال دی کہ بہت سخت بارش، تو کیا تم بارش سخت ہو تو کوئی پسند کرے گا بھی بارش میں جا کے بھیگے، اپنے کپڑے خراب کرے؟ نہیں. تو اللہ پاک بھی اسی طرح انسان سے مخاطب ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ جہاں بڑے بڑے عذاب ہیں، بڑی بڑی سختیاں ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، کہ تم جھوٹ بولتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، سینے میں حسد رکھتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، برے کام کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے تم مر جاؤ، حسد کرتے ہوئے مر جاؤ. کرے گا یہ پسند بھائی؟ کوئی پسند نہیں کیا. مجھے کہا تم اس حالت میں مر جاؤ، تم جھوٹے ہو. مجھے استغفر اللہ، میں تو کبھی نہیں مروں گا سامنے جھوٹا ہوں. ہے نا ایسا کہ وہی بارش والا معاملہ کہ جس بارش میں بھیگے تو جھوٹ مر گیا تو بڑا سخت ہے. کوئی مجھے کہے یار تم اس حالت میں مر سکتے ہو، تم حاسد ہو، اف اتنی بڑی سزا ہے حاسد کی، تو حسد کرنے والوں کی. نہیں، میں تو نہیں کبھی کروں گا. کوئی ایسا آدمی بھائی مجھے بتائے، جو بھی ذی شعور آدمی ہوگا کبھی پسند کرے گا کہ جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عذاب بتائے ہیں، جن کی سزائیں بتائیں، ہم کہیں نہیں کہ خیر کبھی نہیں جی، میں تو کبھی جھوٹا ہو کے نہیں مر سکتا، کبھی حاسد ہو کے نہیں مر سکتا، کبھی غیبت کرنے والا ہو کے نہیں مر سکتا، کبھی زنا کرنے والا ہو کے نہیں مر سکتا. تو
کبھی نہیں خواہش رکھوں گا اور نہ ہی میں پسند کروں گا. کیوں کہ اگر جھوٹ ہو کے مروں گا تو اللہ اتنی بڑی قبر میں عذاب ہوں گے, میں کیسے برداشت کروں گا. جیسے بارش کی بات میں نے آپ کو مثال دی ہے, بارش میں جاؤ گے تو بھیگ جاؤ گے, تو فوراً ہم نے اپنے آپ کو بچایا نا. فوراً ریلی نہیں بھائی ہم بھیگ نہ جائیں, نزلہ ہوگا تو پکڑ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ توقع کرتے ہیں ہمارے سے, جب مخاطب اللہ تعالیٰ کو توقع کرتا ہے کہ جب یہ اتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں, اتنی چیزیں بتا رہا ہوں. دیکھیں امام غزالی نے تو 20 گناہ بتائے جو انسان کی باطن کے ساتھ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پوری آیت میں قرآن میں گناہ بتایا ہے, مخاطب ہوئے ایمان والوں سے, پوری لسٹ دے دی کہ اس حالت مرنا نہیں ہے تم نے بالکل بھی. میں خبردار ایک مسلمان آدمی دوسرے مسلمان آدمی کا مذاق نہ اڑائے, ابھی اللہ تعالیٰ گناہ بتا رہے ہیں. اس حالت مت مرنا کہ تم ایسے ہو کہ تم کسی انسان کو مذاق اڑانے والے ہو, تمسخر کر رہے ہو کسی انسان سے. ہر انسان مختلف ہوتا ہے, کسی میں کوئی کمی ہے, کسی میں ذاتی ہے, کبھی نہیں کسی کے ساتھ ایسے کرنا. خبردار جس آدمی کو شاید تم مذاق اڑا رہے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارے نظر میں بیوقوف ہے, یا بونگا لگتا ہے, فضول لگتا ہے, جس کی بات تم کر رہے ہو پاگل لگتا ہے, تمہیں کیا معلوم کہ میرے نزدیک بہت محبوب ہوں, مجھے بہت پیارا ہو. یہ ڈائری میں نوٹ کر لیں. پہلی بات اللہ نے حکم دے دیا کہ آئندہ کبھی کسی کا, یہی بات ہے نا. کیوں اللہ کہتا اس حالت میں مر گئے تو بہت سخت عذاب ہوگا اس کا. تو پہلی بات ہے خبردار, کیسے انسان تمہارے سامنے ہے, برا ہے, کالا ہے, گورا ہے, پاگل ہے, جو کچھ بھی ہے, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا, بالکل تم مذاق نہ اڑاؤ. وجہ بتا دی, تمہیں کیا معلوم یہ آدمی میرے نزدیک کتنا محبوب. پھر عورتوں سے مخاطب تھا, عورتوں سے کہا کہ عورتوں تم بھی خیال رکھو, خبردار کسی عورت کا تم نے مذاق اڑایا. مذاق اڑانا تو ماسٹر ہے نا, دیکھو جی اس کی شکل کیسی ہے, اس کی ناک کیسی ہے, وہ چلتا کیسا ہے, جو کیسے چلتی ہے, نخرے کرتی ہے, جو فلاں کرتا ہے, یہ سب مذاقی بات ہے. اللہ نے کہا خبردار اس حالت میں تم نے نہیں مرنا ہے, کبھی تم ایسی حالت میں نہ ہو کہ تم لوگوں کو مذاق اڑانے والے ہو, اور تم مرد اس حالت میں مرو تو زبردست سزا ملے گی تمہیں, اور تم برداشت نہیں کر سکو گے وہ حالت. تو پہلی بات تو بھائی ہم نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس گناہ سے محفوظ ہوئے بچائے. ہمیں کبھی نہیں اڑانا مذاق کسی, عورتیں بھی مرد بھی, کوئی کیسے اس کا حال پہ چھوڑ, ٹیڑھا چل رہا ہے, الٹا چل رہا ہے, سیدھا چل رہا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے, کچھ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. shouldn't talk for anybody. مذاق اڑانے کی بات ہی نہیں ہے کسی کی. دیکھو جی اس کی ایک آنکھ ہے, دیکھو اس کا ہاتھ ایسے ہے, اس کے پاؤں اس کا ایسا ہے, بالکل نہیں. اللہ نے منع فرمایا. پھر دوسری بات فرمائی, تانے مت دو کسی, تن مزو, خبردار کسی کو تانے دینا, تانے دینا یہ بہت بڑی بات. تن وضو تنا وضو, اللہ دو گناہ بتائے ہیں یہاں پر, دو گناہ ہیں. تانا اتنی بری چیز ہے دوستو, میں اس کی ڈیٹیل میں گناہ نہیں بتا رہے تھے, ایک الگ الگ ٹاپک میں بہت بڑے جس پہ الگ بات کی جا سکتی ہے. یہ تو صرف وہ ہنٹس دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں جس میں بتا رہا ہوں, بارش ہے بات تو بچو کچھ چیز لے کے جاؤ کہ بھیگ نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے, تو خبر ان حالات کے اندر میرے پاس مت آنا. ہنٹس دے رہا کہ جیسے کوئی کہے نا بارش ہے بھائی, بارش میں مت جانا, بھیگ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہ خبردار تم نے میرے پاس آنا ہے, اس حالت میں مت آنا کہ تم کسی کے مذاق اڑانے والے ہو. خبردار سے ہے, بہت سخت سزا دوں گا ایسی یاد. اور مخاطب کس سے ہیں؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے. ایمان بھی رکھتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, اللہ کا رسول, ایمان والا نماز بھی پڑھتا ہوگا, ایمان والا اچھے عمل بھی کرتا ہوگا, قرآن بھی پڑھتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خبر یہ اپنی جگہ ہوگا, لیکن ایسے حالت میں اگر تم میرے پاس آ گئے کہ تم میں یہ حالت ہو کہ تم کسی کا مذاق اڑا رہے ہو, تو بہت سخت ہوگی. خبردار اس حالت میں تم نے نہیں آنا ہے. دوسری کیا بات بتائی؟ تن مضبوط, تانا مت دینا کسی کو.
عادت ہے نا، ہماری عادت ہے بھائی، یہ ہماری ہیبٹس ہیں کہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، جلتے ہیں ملتے ہیں، تو برائیں اتنی ہیں ہمارے میں عام ہے، بس عبادتیں کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور یہ معمولی چیز ہے. مذاق قرآن کی سے نماز پڑھ کے یہاں سے نکلے ہیں، جماعت سے بیٹھے ہیں، اب ہم نے تعلیم بھی کی ہے، خود باہر نکلے، باہر نکلتے دروازے سے جا کے وہ دیکھو اس کو دیکھو یار، یہ تو یار ہمیشہ ایسے ہی نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ہنستے نظر آئیں گے آپ ایک دوسرے پہ لوگ. کبھی ایک دفعہ ہم سب اس چیز پہ مشاہدہ کریں، یار دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. دیکھیں یہ ہے بھی جو اللہ تعالیٰ تو سچ اور حق بات کرتا ہے، کیونکہ ہیبٹس ہماری بن گئی ہے، عبادت کی ہیبٹس بن گئی ہے، اس میں ایک چیز نکل گئی ہے جو اس کی اصل روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بتائے گا. عبادت کی اصل روح ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہے کہ بھائی عبادت سے نکلے فارغ، وہ اس کو تانے مار رہے ہیں، اس کو تانے مار رہے ہیں. اور کچھ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جو امام صاحب جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، جن اماموں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نماز پڑھ کے نکل کے انہی پہ تانے مارو، یار دیکھا یہ فلاں، یہ ایک ہیبٹ بن گئی ہماری. اللہ تعالیٰ خبردار، مجھے تمہاری ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس حالت میں تم نے میرے پاس نہیں آنا، بہت سخت سزا ہے اس کی قبر کے اندر. یا الذین آمنوا اجتنبوا، جیسے کہ نا بچوں بارش سے تمہیں خراب کر دے گی، تمہارے کپڑے خراب کر دے، اللہ کہتا بچوں ان باتوں سے، ایسے حالت میں تم نے میرے پاس نہیں پہنچنا ہے. یہ تانے بازی اف اللہ، اور تمہیں بہت زیادہ ہے. اور تانا اتنی زبردست چیز ہے کہ جب تانا لگتا ہے نہیں کسی کو، اتنی زیادہ زخم تلوار سے نہیں ہوتا جتنا تانے سے ہو جاتا ہے آدمی. ایسا لگتا ہے تانا جا کے کہ آدمی بس دل کرتا ہے یار کیا کروں، کیسے بدلا لوں مزید. بڑا وہ جواب بھی نہیں دے سکتا. بعض تانے باز جو ہوتے ہیں، تانے مارنے والے، وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، وہ بیچارے حق کا بقا. اور تمہیں تو یہ ایسا ہے نا، بس پوچھیں نہ قصہ ختم. ساس نند بہو، یہ چیزیں جو نا ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ساس نند بہو اور یہ اف اللہ، پوچھیں نہ. اللہ تعالیٰ کہ تم مرنا نہیں ہے، تم لوگوں نے مسلموں کو بیٹھتے ہو، تسبیح پکڑتے ہو، ایسی حرکتیں کرتے ہو. اور دوسری چیز مختصر تنہا بازو، القاب مارنا کسی کو. القاب سمجھتے ہیں؟ ٹائٹل مارنا، وہی فلاں، وہی بھورے، وہی کالے، وہ ڈنڈے، جس میں کچھ اس کے نام پکا ہوتا ہے، وہ فلاں والے، وہ یہ والے. کسی کی دکان، اس دکان کا نام نہیں چھوڑتے، وہ گوشت والے، وہ مٹھائی والے، وہ ادھر آپ مٹھائی والا. یعنی اتنا عجیب ہمارا معاشرہ ہے نا بھائی. یہ نہیں، اللہ نے اس کو پکڑا کہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ کرتے ہو تم. کسی آدمی کے القاب سے نام لیتے ہو تم، ٹائٹل سے نام لیتے ہو. ہاں کوئی ٹائٹل دینا تو اچھا لو، جو اصل ٹائٹل ہے، بہترین ٹائٹل مومن ہے. انسان کا نام مومن کے نام سے بلاؤ، پیارے نام سے بلاؤ، اتنے پیارے پیارے اسلامی نام ہیں ان سے بلاؤ، اچھے لقاب دو. فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اتنے اچھے ہیں. دیکھیں بھی نماز پڑھتے ہیں کتنے سے ماشاء اللہ آدمی ہے کہ یہ فلاں کرتے ہیں، فلاں دین کا کام کرتے ہیں، اس کی نسبت سے بلائیں اور تمیز سے بلائیں. ہر آدمی بڑا ہو اس کو صاحب سے بات کریں، جو چھوٹا اس کو میاں لگائیں اس کے ساتھ. یہ نہیں چھوٹے اوے تو ادھر وہ فلاں. اکثر دیکھا ہے بچوں کے ٹائٹلوں سے نام لیتے ہیں، آواز ماریں گے تو اس کے جس میں کمی ہوگی نا بیچارے میں، اس چیز کو اجاگر کر کے بچے کو بلاتے ہیں. وہ کن بڑھیا، وہ کن کھٹیا، جو اس بیچارے کے تھے اس کو اللہ نے رکھے ہوگے نا، خاص کر بچوں کو. اللہ دیکھو کتنا قریب سے انسان کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے نزدیک کیا تھا، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ تو بڑے کبیرہ گناہ تم کرتے ہو، بے وقوفہ اپنی نمازوں کو برباد کرتے ہو، یہ تو بڑی بڑی سزائیں تمہارے لیے ہو جائیں گی. القاب دینا، تنابزو، یہ بہت بڑے گناہ ہے. پھر آگے ایک اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے. تانا، القاب، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، تجسس، گمان. ایک ہے گمان، زن رکھنا کسی سے. بدگمانی بہت ہے ہمارے یہاں، بدگمانی ماسٹر چیمپئن. یعنی بدگمانی کیا ہوتی ہے،
کہ فلاں نے فلاں بندے کو یہ کہا. اچھا سن کے پھر آگے بیان کر دیا. بھائی تم نے کہ چھوٹی ہے اس بات کی؟ کوئی دلیل ہے جب کسی بات کر رہے؟ نہیں جی اس نے یہ کہا ہوگا تو اس نے ایسے بات کی ہے. نہیں جی فلاں عورت نے ایسے کہا ہے. گھروں کے اندر لڑائیں، فتنے، جھگڑے، لڑائی، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، باہر اندر، بدگمانی اس کو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے. تو آج ہم ایک بات کرتے ہیں کیا ہماری برکت نہیں تھی؟ ہم نماز پڑھ، اکثر لوگ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اتنی نیم کام کرتے ہیں، حضرت برکت نہیں ہمارے گھر میں، حضرت فلاں چیز ہمارے گھر میں، اتنی بیماری ہمارے گھر میں، کیونکہ یہ گناہ نہیں ہمارے نزدیک. لیکن صبح سے شام تک یہ گناہ جس کے لیے اللہ نے کبیرہ گناہ کیا ہے ہم ٹکا کے کرتے ہیں. برکتیں کہاں سے ہیں؟ رحمت اللہ کی کہاں سے ہیں؟ فضل انسان. ہم بیماری ہیں، یہ مصیبتیں، اور پھر ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ ہماری ہم تو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو فلاں کرنے والے لوگ ہیں. اس اللہ نے ایک شیشہ دکھایا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو دیکھو نا، سب سے پہلے اس شیشے کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے میں یہ عیب کتنے گھسے ہوئے ہیں. یہ عیب تمہیں برباد کر رہے ہیں، تمہاری نمازوں کو برباد کر رہے ہیں، تمہارے اندر کو ختم کر رہے ہیں. اشتنبو قرآن کہتا ہے بچو بچو، اس حالت میں میرے پاس مت آنا، قبر میں مت جانا. ہم کہتے ہیں بارش میں مت جانا، بھیگ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار یہ کام مت کرنا، القاب سے مت بلاؤ کسی کو، زن مت رکھو، بدگمانی مت رکھو کسی کے ساتھ. نہیں جی اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا، اور اس نے کہا بھی نہیں، منہ بنایا بیٹھا السلام وعلیکم السلام. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہوتا نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے ذہن میں کیا کر رہا ہے، جاؤ اس نے فلاں دکان پہ گیا تھا، اس نے میری بات کی ہے، اور اس نے جا کے کہا ہے کہ تیرے فلاں یہ فلاں. اس نے بیچارہ کچھ نہیں کہا، بدگمانی ٹکایا بیٹھا سے وعلیکم السلام. جی کوئی ناراض ہے؟ بس 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 جی میں تو کچھ بھی نہیں کیا جناب، معاملہ کیا ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں بدگمانی کرنا. اس وقت تک آپ کسی آدمی سے ناراض نہ ہو جب تک آپ مکمل تحقیق کے ساتھ نہ سمجھ جائیں اس آدمی نے یہ بات کی ہے. کریں گے بھائی؟ ہاں یہ تو عبادت سب سے بڑی. اللہ میں ان عبادتوں کی جو توفیق دے رہا ہے الحمدللہ، ان عبادتوں کو سنوارنے کی اصل چیز یہ ہے باطن ہمارا صحیح ہو. اسلام کی تو روح ہے یہ. تو فرمایا بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کسی ساتھ، خبردار بدگمانی نہ کرو کسی ساتھ، ظن مت کرو کسی کے ساتھ. اور ایک اور گناہ تو بہت بڑا ہے، لا تجسسوا، قرآن کہتا ہے کیروسٹی، تجسس. ویسے ابھی ہم جا رہے ہیں تو کان ہمارے ادھر لگے، دو آدمی کیا بات کر رہے ہیں کہ اس کی بات میں اچک لوں، آگے جا کے میں بیان کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں تجسس کرنا، دیکھنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں فلاں بات ہے، یہ کیا. دو آدمی بات کر رہے ہیں نا آپس میں، چپ کسی جا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نزدیک ہو کے کہ دیکھوں اس کی بات سنوں میں. اب اندازہ لگاؤ اتنی بڑی بڑی عبادت اس نے کی ہے، اس میں تو یہ میں گناہ نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے لا تجسسوا، خبردار تم نے یہ کام کیا تو تجھے سخت ترین سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عام عادت ہے ٹیلی فون کسی کے سننے، کسی کی ڈائری دیکھیں، کسی کی ٹیلی فون دیکھ کے اس کے میسج نوٹ کرنے، دیکھنے کہ اس نے کیا کیا، فلاں کیا کیا. نہیں گناہ کی بات. اب یہاں تو میاں بیوی نے بڑا جھگڑے سے ہو جاتے ہیں، اس کے ٹیلی فون پتہ نہیں کسی عورت کو ٹیلی فون کرتا ہے میرے خیال میں، یہ رات کو کسی اس سے بات کرتا ہے، اور کسی نے ٹنک مار دیا نا، نہیں آپس میں اس جاسوس کی وجہ سے طلاقیں ہو گئی، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہو گئے. اللہ پہ چھوڑ. اللہ کا جب اللہ نے منع کیا ہے ضرورت نہیں ہمیں کسی تجسس کرنے کی، سوچنی. اپنے کام سے آدمی کام رکھے، سیدھے آئے نماز پڑھے اپنے نکل گئے. کوئی جو ہو رہا ہے جو کر رہا ہے نہیں فلاں آدمی کر رہا ہے، نہیں غور سے سن رہے ہیں یہ دو آدمی جو بات کر رہے ہیں اس میں ضرور کوئی بات، یہ دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں. جاتے جاتے پاس سے رک کے دیکھیں کیا کر رہی ہے، اس کی فلاں کی شادی ہوئی ہے، فلاں کا یہ ہوا ہے، فلاں کی. سارا بیڑا غرق کر لیتے ہیں انسان اپنی عبادتوں کو، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. لا تجسسوا فرمایا خبردار لگا اس حالت میرے پاس مت پہنچنا اگر تمہیں یہ عیب ہے. اور اس سے بڑا عیب اگلا اللہ نے بتایا کدھر بڑا عیب، غیبت مت کرو ایک دوسرے کی. اللہ تعالیٰ غیبت جو کیا ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. اتنی بڑی سزا ہے غیبت کی، اللہ اکبر.
کہ بس سوچ ہی نہیں سکتا آدمی. غیبت کرنے والا معافی نہیں ہوتا اس کو تو معاملہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اور غیبت ہے کیا چیز؟ ہمارے نزدیک تو اتنی آسان چیز ہے کہ کسی آدمی کی اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرو کہ ہم اس کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے. یہ ڈیفینیشن ہے غیبت کی، بڑی سمپل. پھر کہتے ہیں جی اس میں تو یہ بات ہے جی، یہی تو غیبت ہے. اگر کسی انسان کے اندر وہ بات ہے اور وہ بات اس کے منہ پر کہیں تو اس کو برا نہیں لگے گا؟ ڈیفینیٹلی لگے گا. اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اس سے بڑا گناہ بن گیا، وہ تو بہتان ہو گیا، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، تو اس سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے اس کو تو گناہ بیان بھی کر دیا کہ یہ تو ایسا ہے جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، حرام گوشت کھا رہا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو جو اپنے سگے بھائی کا گوشت ہر روز کھاتا رہو، اس کی نمازیں کہاں جائیں گے میرے بھائیو؟ اس کے سجدے کہاں جائیں گے؟ تو کسی کے لیے حسد رکھے، اس کے سجدے کہاں جائیں گے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تو ایسا ہے جیسے اپنے مرے مردے بھائی کا گوشت کاٹ کے وہ کھا رہا ہے، غیبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے حفاظت ہے، ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کہتے خبردار اس طرح مت آنا. ومن لم یتب، اللہ تعالیٰ کہتا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. قرآن نے کہا اگر تم نے باز نہ آئے ان باتوں سے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے اپنے آپ کو نہیں روکا، اتنے بڑے ظالم ہو کے تم اٹھو. فاولئک هم الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم کہتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ گار جو ہوتا ہے نا، بہت بڑا گناہ کرنے والا شخص. کیا حال ہوگا بھائی؟ کہاں جائیں گے؟ ابھی تو ہم زندہ ہیں. اللہ نے ہمیں میسج دیا ہے دوستو. تو جب یہ میسج آ رہا ہے، جب کوئی بتا رہا ہے آپ کو یار بارش ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بچنے کی کوشش کریں گے بارش سے. تو اللہ جب یہ بتا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بچنے کی؟ دیٹس obvious. اللہ کہتے ہیں اگر تم نہیں کیے، تم نے اگر نہیں مانے، بچے نہیں تم اس سے، تو تمہارا حشر تو بہت خراب ہے، بہت برا حال ہوگا تمہارا. ایک another aspect ہے لائف کا جو دکھایا جا رہا ہے، دین کا ایک بہت بڑا حصہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس سنیں نا، ایک تو عبادات ہم کرتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ کرو، حج کرو، اس سے ہم بہت فیملیئر ہیں. ان چیزوں سے ہم جو اصل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تم نے سوچا ہے. ٹھیک ہے تم عبادت کرتے ہو سارا کچھ، لیکن یہ کہاں گئی چیزیں؟ یہ کہاں گئی تمہاری چیزیں؟ کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے ہمیں نماز کا ثواب ملے گا، چلے روزے کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب جائیں گے تو پہلے ان گناہوں کا حساب ہوگا نا. تو کیا میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آدھا کیا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ تو گناہ وہیں ختم ہوں گے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہے بچ جاؤ، نماز کو تمہیں ثواب مل جائے گا جنت میں جاؤ گے، لیکن یہ اس کا جواب کون دو گا؟ تو کیا فائدہ کہ ہم اتنی عبادات کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں، ساری رات تلاوت کرنے کے بعد بھی جہنم میں جائیں، عمرے اور حج کرنے کے بعد بھی ہم جہنم میں جائیں. اتنی محنت کرنے کے بعد اب رمضان آ رہا ہے، پورے روزے رکھنے کے بعد بھی ہم جہنم میں جائیں؟ بالکل نہیں. دوسرا اسپیکٹ یہی ہے اس کا کہ ہم اپنے کو ان گناہوں سے بچائیں، صاف کریں. جیسی پہلے دعا اللہ کے نبی فرماتے تھے، دعا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں میں اور مجھ میں، ہمیں دعا سکھائی ہے تو اتنا فاصلہ کر دے جتنا مغرب اور مشرق کے اندر فاصلہ ہے. سبحان اللہ. ہم میرے اندر کو ایسا پاک کر دیں، میرے دل کو اولوں کی اور برف کے پانی سے صاف کر دیں میرے دل کو، ایسے کہ جیسے ایک میلا کچیلا کپڑا ہوتا ہے، صاف شفاف سفید کپڑا میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو جیسے اس کو تمام میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے، میرے دل کو بھی ایسے ہی پاک کرتا ہے. یہ ہے مومن کی شان. الحمدللہ نمازیں بھی ہوں اس سے ہی بچتے رہے،
حج بھی ہوں ان سے بھی بچیں، قرآن کی تلاوت ہوں اس سے بھی بچیں. کیا نورانور انسان پھر ہو جائے گا. الحمدللہ ہیبٹ بن گئی ہے ہماری گناہ، کیونکہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دیتے. اس طرف بس لگے ہوئے ہیں، اس طرف لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ لگے رہے، لیکن یہ اس سے نہیں بچا سکے گا. ایک نماز آپ کو غیبت کے گناہ، غیبت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. ایک نماز آپ کو غیبت کے عذاب سے، کیوں؟ غیبت کے عذاب الگ ہے. ایک کسی کا آپ نے حق مان لیا، ظلم کر دیا، تو آپ کی نماز اس سے نہیں بچا سکے گی، بلکہ وہ تو نماز کو بھی لے چلا جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے. سبحان صوفیوں کے ہاں عجبی آپ دیکھیں، صوفیوں کا یہ کام ہے کہ اس طرف زیادہ زور رکھتے ہیں، اس طرف زیادہ زور رکھتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہمارا باطن پاک رہے. ہمارا 5 وقت نماز ہمیں قبول، فرائض قبول. ہم سے اگر تہجد نہیں پڑی جاتی مت پڑھیں، اشراق نہیں پڑی جاتی مت کریں، ہزاروں تم سے عمرے نہیں ہوتے مت کریں. ایک حج کافی ہے. الحمد زندگی کے اندر ایک حج کافی ہے. نوافل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. لمبے لمبے قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں بندے کی غیبت کیوں کی، تم نے اس کا مال کیوں کھایا، تم نے فلاں بندے سے حسد کیوں کی. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس سے زیادہ زور جو زندگی میں ہم نے دینا ہے ان منیات پہ دینا ہے، جو سب سے ضروری چیزیں ہیں. یہی پریکٹس صوفیہ حضرات کراتے ہیں. صوفیوں کے خانقاہوں میں اس پر پریکٹس کی جاتی ہے کہ جھوٹ کو نکالو، حسد کو نکالو، غصے کو نکالو، یہ فضول باتوں کو نکالو، یہ تانوں کو نکالو، القاب دینے سے نکالو. یعنی دل اندر سے انسان کے جو ہے گناہ نکلیں. اس کے بعد الحمدللہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں، پھر اگر زیادہ عبادتیں کرنی ہیں اتنے پاک ہونے کے بعد، تو پھر وہ فائدہ بھی دیتے ہیں انسان کو. ماشاء اللہ. تو بزرگان دین تقسیم کہتے ہیں بھائی کوشش یہ کریں کہ فرائض ادا کریں، اپنے فرائض کے بعد ان کی طرف جائیں، ان کی طرف جائیں. ان کو بھی ختم کرنے کی. ایک جھوٹے کا جو قبر کے اندر عذاب ہوگا کوئی نہیں بچا سکے گا اس کو. غیبت کا جو عذاب ہوگا کوئی نہیں بچا سکے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں کہانی، ان قبر میں تو عذاب ہو رہا ہے. کس چیز کا جی بتائیں، کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے؟ کہتا ہے چگلی کرتا تھا اس کا عذاب ہو رہا ہے. بتائیں، یہ نبی پاک کا زمانہ ہے. یہاں قرآن کہتا ہے کہ بچوں ان چیزوں سے، نکالو یہ چیز اپنے اندر سے. اب اندر سے نکالنا بہت بڑی چیز ہے یار. غیبت کیسے نکلے؟ یہ تو صدیوں کے اندر گھسی ہوئی ہمارے اندر. دل ہمارے اندر مائل ہوئے ہیں سارے اور پکے ہو چکے ہیں. ادھر قرآن کا حکم ہے کہ تمہیں سزائیں ملیں گی، نہیں بچ سکو گے تم جہنم سے. فائدہ کہتے ہیں اتنے تم محنت کرنے کے بعد جہنم میں جاؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا علاج اسی قرآن میں بتاتا ہے. بولے سبحان اللہ. اب بچنے کا علاج آ رہا ہے. جو بچنا چاہے گا، جیسے یہ کوئی کہتا ہے جی اب بارش سے بچو، مجھے میں کیسے بچوں؟ کہتے یہ پکڑو، چھاتا پکڑو یار، یہ امبریلا پکڑو، یہ رین کوٹ پہنو، بچ جاؤ گے. یار تھینک یو ویری مچ، ورنہ میں تو ویک جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتانے کے بعد یہ بھیانک سین آئے گا تو کہہ رہا ہے آؤ اب میں تمہیں بچاتا بھی اس طرح بچو. بولے سبحان اللہ. کیا ذات ہے کریم کی یاد. کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے اللہ کے طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. ابھی سمجھ نہیں آ رہی بات ساری. جس کی نہیں سمجھ رہی بچہ بھی سمجھ رہا ہو کہ غیبت بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے. اصل چیز اس پہ، ان چیزوں پہ زور دینا چاہیے. عمروں کی ٹکٹیں بہت مانگے رکھتے ہیں، سیٹیں ابھی سے بک ہوں گی رمضانوں کی. اپنے نفس کو جو ہے کسی اللہ والے کو ہاتھ لگو نا، آپ کو عمرے کراتا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک عمرے کراتا ہے. اس کے پاس جائے گئے نا عمرے کی بات کریں آپ، بتائے گا آپ کو مصیبت کراتا ہوں عمرے، کون سے تم عمرے کرتے ہیں؟ ٹکٹ لیا عمرے، بس جی ہم تو فلاں یہ سمجھتے ہیں جی بس ایک طواف پہ ہم چکر ماریں گے تو جس کا حق ہم نے کھایا ہوا ہے تو اس کا حق معاف ہو گیا. اب گلے میں ہاتھ ڈال کے آ گئے. کس نے تمہیں کہا ہے کہ طواف کرنے کے بعد کسی کا حق معاف ہو جائے گا؟ مجھے بتا دیں کسی کا ہے، ہو جائے گا معاف؟ نہیں. اللہ والے یہ چکر نہیں جاتے ہیں، ان چیزوں متاثر نہیں ہوتے اتنے فلاں ہو گئے تو فلاں ہو گیا. نہیں،
اصل چیز ہے جس کے لیے اللہ والے الحمدللہ کھڑے ہو جاتے دیکھ کے کہ اس شخص نے اتنی محنت کی ہے جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے، حسد کو نکالنے اتنی محنت کی ہے. ضرور عمرے کا ٹکٹ بک کرائیں، لیکن ایک کام ضرور کریں، اپنے نفس کو قابو کر کے جائیں کسی اللہ والے کے پاس، اس سے سائن کروائیں اینڈ میں، جی یہ آپ کی شیٹ ہے، سائن کر دیں، میں عمرے چلا جاؤں. اگر وہ سائن کر دے اللہ کی قسم ہر قدم پہ ثواب عمرے کا ملتا رہے، قسم کھا کر. وہ عمرہ ہی کچھ اور ہوگا. وہ عمرہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ معاملہ ہی کچھ اور. اب قرآن بھی ہی یہی کہہ رہا ہے کہ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو، اپنا اندر کو صحیح کرنا چاہتے ہو. اب اللہ تعالیٰ علاج بتا رہے تھے، غور سے سنیں. کریں گے سب؟ یا ویسے ہی بھیگتے رہیں گے بارش میں؟ پہنیں گے یونیفارم؟ ہاں یہ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر حساب تو آنے والی ہے. موت تو بہت جلدی، بچہ بہت جلدی آنے والی ہے. یہی نا بولٹن ہاسپٹل تو بہت نزدیک، 1 منٹ میں آتی ہے، ٹوں 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 کر کے پہنچ جاتی ہے سر کے اوپر. ہاں جی چک کو بندے میں لے جاؤ پاس سے. تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو پھر کیسے بچنا ہے. سب گناہ بتائیں تو پھر اس کو کیا کہا اللہ نے؟ بیٹھے ہیں سارے لوگ گرام میں سن رہے ہیں کہ پتا ہوگا کیا کہا. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. پہلے ایت شروع کری یا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں بچ جاؤ. بہت سخت بارش ہے، کوئی پہن لو چھاتا، کوئی چیز کور کر لینا اپنا، موت آنے والی ہے. یہ چیزیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بھیانک ترین تمہاری قبر کو کر دے گی، تمہاری شکلوں کو بگاڑ دے گی. یہ جو چیزیں اللہ کہتا ہے میں بتا رہا ہوں. پھر آگے بتا رہا ہے اینڈ میں اللہ کہہ رہا ہے کیسے بچو گے. واتقوا اللہ. اس سے بچنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کیا؟ کہ اپنے دل کے اندر خشیت رب پیدا کرو. یہ گناہ کبھی بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کا دل میں خوف نہ آ جائے. کبھی نہیں چھوڑ سکتا. جھوٹ اس وقت بولے گا جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا. مال انسان اس کو اس وقت کھائے گا جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اندر کے سارے گناہ، باہر کے سارے گناہ جو انسان نہیں کرتا، کس سے؟ یار یہ آدمی کیا کہے گا، شراب نہیں پیے گا، شراب کھانے میں نہیں جائے گا، جوا نہیں کھیلے گا. کیوں؟ یار اس نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، بیوی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا. چوری نہیں کرے گا، پولیس نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، گاڑی غلط پارک نہیں کرے گا، سپاہی اگر ٹکٹ لگا دے گا. کتنا خوف ہے، کیوں ظاہر میں ہے نا، لیکن اندر جو چیزیں اندر گھسی ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ خوف چاہیے، اور خوف بھی اللہ کا چاہیے. جب اللہ کا خوف تیرے اندر آ گیا کہ جس طرح تو گاڑی پارک نہیں کرتا نا پولیس کی وجہ سے، حالانکہ پولیس والا نظر نہیں آ رہا اب بھی. اب کس نے کیا پارک کی ڈبل یلو لائن پہ؟ نہیں اور نہیں، کہیں آ نہ جائے، رات کو بھی آ جاتے ہیں. وہ رات کو بے شک پولیس والا سو رہا ہو بیچارہ، وارڈن جو ہے نا نہیں چاہتے. کیوں؟ نہیں یار نہیں کہ رات کو آج ٹکٹ لگ جائے کیا ہوا، 40 پاؤنڈ ہے نا. ادھر دیکھو، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سوچا کہ اللہ کو پتہ کرنا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. تصور آدمی نہیں کر سکتا. حسد کرتے ہوئے کبھی سوچا کہ حسد کی سزا کیا ہے؟ غصہ کرتے ہوئے کبھی سوچا غصہ کیسا ہے؟ غیبت کرتے ہوئے کبھی سوچا اس کی کیا سزا ہے؟ کیوں؟ ہمیں خوف ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، ہمیں دیکھ ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. تو یہ اندر ہونا چاہیے کہ جس وقت خوف ہے خدا تم میں اندر آ جائے گا. جیسے خوف آتا جائے گا تو سب سے پہلے خوف کی نشانی یہ ہوگی انسان کا اندر جو گناہ ہے وہ گناہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. باہر سے زیادہ اندر احتیاط وہ کرے گا. سبحان اللہ. باہر کے گناہ بھی اس لیے چھوڑے گا. اب جب یلو لائن پہ گاڑی نہیں ٹھہرائے گا نا، یا میٹر ہوگا، رات کا وقت ہوگا، وہ پتہ ہے کہ میٹر کے سامنے ٹھہرا دو کس نے دیکھنا ہے، لیکن وہاں بھی وہ اس وقت گاڑی جس کا اندر صاف ہوگا وہ وہاں بھی نہیں گاڑی ٹھہرائے گا. پولیس کا خطرہ نہیں، اس کو وہاں بھی اللہ کا خطرہ ہوگا. اللہ ناراض ہوگا یار، چلو پولیس والا تو نہیں ہے لیکن اللہ تو ناراض ہوگا تم نے غیر قانونی کام کیوں کیا ہے ایسے. بولے سبحان اللہ. ایسے انسان بننا ہے، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ایسے بن جائیں بس. اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو کہتے ہیں ایماندار، اس کو کہتے ہیں حاجی صاحب.
اس کو کہتے ہیں عمرہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں نمازی. سبحان اللہ. یہ ہے وہ شان انسان کی انسان اس کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، اس کو کہتے ہیں قطب، اس کو کہتے ہیں ابدال. یہی غوث ہے. سینگ نہیں لگے اور چھپے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہزاروں کروڑوں اللہ کے ولی ہوں گے اس وقت، یہیں بیٹھے ہوں گے اللہ کے ولی. اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو دنیا کو دکھائے. آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی کو دیکھے، پردہ پہن، نیچے منہ کر. دل نہیں کرتا کہ کوئی اور آدمی تیرے میری بیوی کے حسن کو دیکھے. آپ کے محبوب کو دیکھے پسند کرتے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا کہ اللہ میرا دوست ہو، میرا محبوب ہو، اور دنیا اس کو دیکھے کہ میرا محبوب کو دیکھتے رہے. سبحان اللہ. اپنے ولیوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بس یہ میرے لیے ہے، میں ان کے لیے ہوں. یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہزاروں لوگ اب بھی پتہ نہیں کتنے ولی آپ میں یہاں بیٹھے ہوں گے. الحمدللہ nobody knows. وہ ولی ہے جو ان باتوں میں کرتا ہے. ہی از ولی، لیکن چھپایا ہوا ہے، اور اس کی خواہش کو بھی چھپا دیتا ہے. جیسے خود اس کو چھپایا، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں باہر نکلوں. اس کو پتا بھی اس کی خواہش کیسے چھپتی ہے. اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں اللہ کا دوست ہوں. سبحان اللہ. کوئی اس کو کہہ رہے تو ولی ہے، کچھ چھوڑ تو میں بڑا گناہگار آدمی مان. اگر میں کسی کو کہوں بھائی آپ تو ولی ہیں، یہ خدا کے واسطے میں کہاں سے ولی، وہ تو مانے اٹھ کے بھاگ جائے گا. ہے نا ایسے؟ کیوں؟ وہ کیا چیز ہے. اور جو جھوٹے ہوتے نا، جو ولی نہیں ہوتے، وہ میں جی اللہ کا ولی، میں تو جی فلاں فلاں ٹائٹل دیکھیں، ان کے اشتہار دیکھیں، ان کے القابات دیکھیں، ان کی خوشیاں دیکھیں. بلکہ ان کو اگر وہ نہ کہو نا تو ان کو غصہ دیکھیں. بولے سبحان اللہ. ان کا غصہ دیکھیں کہ مجھے کیوں نہیں کہا جا رہا، میرا کیوں تعارف ایسے نہیں کیا جا رہا. یہ ہیں جھوٹے. جو سچے ہوتے ہیں سبحان اللہ، خدا خوب معاف، اللہ معاف کرے، میں کہاں سے ولی ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ. چھپتے ہیں، تعریف پسند نہیں آتی ان کو. وہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈال دیتی ہے، شوق پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ تو بھی چھپ، میں بھی چھپاؤں. سبحان اللہ. اللہ ظاہر کیا کرے گا کہ تجھ کو ظاہر وہاں کروں گا کہ تجھے دیکھ کے دنیا دنگ ہو جائے گی کہ اللہ کا دوست آ گیا. کیا صفات ہیں ان میں؟ ان کی صفت یہ بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. نہ وہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ وہ کسی جلن کرتے ہیں، نہ کسی کا مال لوٹتے ہیں، نہ کسی کا برا سوچتے ہیں، نہ کسی کے تجسس کرتے ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کان لگا کے باتیں سنتے ہیں، نہ کسی کی ٹیلی فون سنتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں مست ہیں. سبحان اللہ. چھوٹی موٹی عبادت کر کے خوش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہے، بس یہی عبادت اللہ میری قبول کر لے، بس اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے. انہیں سبحان اللہ. یہ اسلام ہے. ہم اسلام کے سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ 10 حج نہیں کریں گے، اگر اس دفعہ آپ عمرے پہ گئے نہیں، اگر آپ نے وہاں پہ رمضان گزارا نہیں، آپ زمزم کے ٹین پیے نہیں آپ نے، بس جب تک ہم مسلمان ہیں. یہ کیا بھائی، وہ سختی کرتے ہیں اپنے آپ سے. اصل سختی تو یہ ہے نفس کی. اس کو کریں صحیح. اب کریں کیسے صحیح؟ اللہ کہ واتقوا اللہ. اپنے اندر خوف پیدا کر. خوف کیسے؟ خوف ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ دے دوں اگر سمجھا سکا. آپ تو بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں، میں بڑا مشکل آپ تک میں اپنی بات کو پہنچاؤں. میں تو جاہل بیکار آدمی ہوں. صحابہ کرام میں حضرت نزلہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور واقعہ، کئی دفعہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کتاب میں. اتنے بڑے صحابی، زمانہ نبی پاک کا، وہ اتنے بڑے صحابی بے قرار ہو گئے، نکل رہے ہیں باہر. اب یہ میں آپ کو اپنی زبان میں اس کی تشریح کر رہا ہوں حدیث کی. برا حال، پریشان، مر گیا، لٹ گیا، لٹ گیا، مر گیا، مر گیا، منافق یہ وہ کہتے نکلے باہر. ادھر سے اتفاق یہ دیکھیں صحابہ کے سورج ابوبکر صدیق تشریف لا رہے ہیں. یہ صحابہ کے سورج تھے ماشاءاللہ. وہ تشریف لا رہے ہیں. حنظلہ کو کیا ہوا؟ ایک دم اس طرف گئے. ان سے نفس کا کہ حنظلہ کیا ہوا تجھے؟ کیا بات ہے؟ کہتا مت پوچھیں صدیق، میں تو برباد ہو گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہوا؟ منافق ہو گیا. تو حضرت ابو صدیق کے لفظ سے پہلا نکلا کہ سبحان اللہ، یہ کیسے تو کہہ رہے ہو سکتا ہے تیرے ساتھ؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے تو سمجھا؟ کیا نہیں سمجھیں کی بات میں آپ کو کیا بتاؤں؟ بتا تو صحیح کیا ہوا.
ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، تو اس قدر میرا دل کھلا ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے میں جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں پہنچا ہوں، اتنے زیادہ میری معرفت ہوتی ہے. اور جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں، بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں، تو میرا حالت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ کیفیت میری ختم ہو جاتی ہے، وہ نور ایسا محسوس نہیں ہوتا مجھے. یہ تو نفاق ہے، منافقت ہے. تو اب وہاں ابو بکر صدیق تھے، کتنے بڑے صحابی تھے. اب اندازہ لیں، میں تصفیہ کا اندازہ لگایا. اب یہ تزکیہ اور تصفیہ کیا چیز ہے؟ ہم تو یہ آج بڑے آدمی، ہمیں کیا ضرورت ہے تزکیے کی؟ ہمیں کیا، ہم تو بڑے آدمی ہیں، ہم تو بہت بڑے یہ ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں. ادھر دیکھیں، ابو بکر صدیق سے کوئی بڑا ہوگا؟ وہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو اپنا کام پڑ گیا. بولے سبحان اللہ. وہ تو پیچھے ہٹ، میں اپنے بارے میں سوچوں یار کیسے لوگ تھے. یہ خوف ہوتا ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، واتقوا اللہ. وہ تو ان کو چھوڑا تھا ہے، ان کو اپنا فکر پڑ گیا. کہتا حمزہ ایک منٹ، اگر یہ بات ہے تو پھر تو صدیق کیوں منافق ہو گیا، میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے رونا شروع کیا. کیا لوگ تھے، آپ اندازہ لگائیں. آج تم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جی، ہم تو پڑھے وہ ہیں، ہم تو پڑھا ہے تو یہ ہیں. ان کو تو تقویٰ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ان کو تزکیہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو جب وہ بھی رو پڑے تو وہ بھی آپ کیا کریں. اب یہاں اگلا پوائنٹ دیکھیں، بزرگان نے عجیب بات فرماتے ہیں. کہاں جائیں؟ کہتے ہیں چلو ایک ہی بار گئے جس کے پاس جا سکتے ہیں، اپنے شیخ کے پاس چلتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ موجود تھا، مرید کہاں جائے؟ شیخ کے پاس جائے گا. دونوں پہنچے بارگاہ سرت میں، دونوں پریشان ہیں. تو نبی سمجھو کیا ہو گیا تمہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اسی سے پوچھیں. وہ صدیق نے کہا آپ کو حنظلہ بتائیں. ہاں حنظلہ کیا ہوا؟ حنظلہ میں تو منافق ہو گیا. وہی لفظ جو حضرت صدیق نے کہتے وہی ان کے شیخ نے کہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے فنافی شیخ. سبحان اللہ. تو نبی وہی لفظ ہے سبحان اللہ. حنظلہ تجھے کیا ہو گیا؟ کیسے تو کہہ رہا تھا کہ تو منافق ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم ان کو ملا لیں شام میں، ابو بکر صدیق میں شامل ہو گئے نا، کہ جب ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت تو بڑی مختلف ہوتی ہے. ہم تو بڑے عروجوں پہ ہوتے ہیں، دل ہمارا پاک صاف ہوتا ہے ان کے حساب سے. تو بڑے اونچے آدمی تھے. تو جیسے ہی لیکن ہم آپ کی محفل سے گزرتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ہماری تو حالت غیر ہو جاتی ہے، ہم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو نفاق ہے تو منافقت ہے، ہم تو منافق ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ میں آئے میرے پیارے صحابی، گھبراتے کیوں؟ اللہ کی حکمتیں دیکھیں کہ تمہیں جو دل دیا ہے نا اللہ پاک نے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جو تمہیں دل دیا ہے نا، قلب کا معنی کہتا ہے چینجیبل، تبدیل ہونے والی چیز ہے یہ. سبحان اللہ. یہ کانسٹنٹ ایک جیسا نہیں رہ سکتا. کہ اگر اس کی حالت ایک جیسی رکھ دی جاتی کہ تم میرے پاس ہی بیٹھے اور یہی کیفیت ہے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی، جیسے کہ ہم سب اس بیٹھے ہیں، ذکر کی مجلس ہے، باتیں سن رہے ہیں، کہ یہ کیفیت ہماری ہر وقت رہ سکتی ہے؟ نہیں. جیسے جائیں گے گھر، 2-3 گالیاں پڑیں گی، بچے اوپر نیچے اچھلیں گے، پوچھیں بیوی سے بات کریں گے تو نشہ نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نے اپنی حکمت میں بات رکھی ہے. کیوں؟ سبحان اللہ. کہ اس وقت جس وقت ہم بیٹھے ہیں، یہ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. سمجھ؟ تو لیکن انسان کے ساتھ 2 حقوق ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. تو اگر یہی پوزیشن ہماری ہر وقت ہے تو ہم تو بیوی بچوں کو بھول جائیں، کھانے کو بھول جائیں، چھوڑو کیفیت ہی اور انسان کی ہو جائے، ہر وقت اس کا ماحول ہی عجیب بن جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. کہ جس حقوق العباد میں جب انسان بندہ جاتا ہے تو وہ اتنے ڈاؤن ہو جاتا ہے اس جگہ پر کہ ان کی حق ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ شخص. بولے سبحان اللہ. بیوی بچوں کے سامنے جا کے بزرگی نہیں چلتی، غوثیت اور قطبیت نہیں چلتی. خود نبی پاک نے زندگی مبارک دیکھیں، جب گھر جاتے تھے تو کیا حالات ہوتے تھے آپ کے. ازواج متعلق کس طرح باتیں کرتے تھے، مذاق ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا، دل لگی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. تو ہر وقت مسلط نہیں بچھا سکتا آدمی. تو اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ کنٹرول کہاں سے کیا؟ دل پر کیا، کہ دل چینجیبل بنا دیا، کہ جس وقت اللہ کی طرف جھکے تو سب چیز غائب ہو جائے. سبحان اللہ. لا تبدل تبدیلا، ہر چیز ختم. اور جب دنیا کے حقوق کی طرف جائے تو سبحان اللہ، دنیا کے حقوق ادا کرنے کی پوری طاقت اس میں آ جائے، اور وہ حق ادا کرنا بھی اس کی کیا ہو جائے؟ عبادت بن جائے اللہ کے نزدیک. یہ بڑا میسج
ان تسلی ہوگی تو شیخ نے کہہ دیا. تو اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ. تقوی کہاں سے ملے گا؟ تقوی کا انداز ہی یہی ہے کہ قیامت تک اسی طرح مشائخ کرام آئیں گے. جس وقت یہ پوزیشن ختم ہو ہماری اندر باطن گندا ہو تو بھاگ کر کس کے پاس جائے؟ مشائخ کرام کے پاس بھاگتے چلے جائیں. قیامت تک اولیاء اللہ موجود ہوں گے اس کام کرنے کے لیے. ایک چیز انسان کو روکتی ہے وہ کبر ہے. اپنے آپ کو جب متکبر انسان ہوتا ہے اس میں میں خود کروں گا. جو اللہ نے قانون بنا دیا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے تقوی والوں کے پاس جاؤ. ڈر حاصل کرنے کے لیے خوف خدا حاصل کرنے کے لیے خوف خدا والے لوگوں کے پاس جاؤ. جب ان کے پاس جاؤ گے تو وہاں تمہارا علاج ہونا شروع ہوگا. وہ تمہاری ان گناہوں کو وہاں سے نکلنا شروع ہوں گے. وہ تمہاری صفائی کریں گے, تزکیہ کریں گے. اللہ والوں کے پاس ذکر سیکھنے نہیں جاتا آدمی, نماز سیکھنے نہیں جاتا, زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنے نہیں جاتا, خانقاہوں میں انسان یہ کام سیکھنے نہیں جاتا, بلکہ خانقاہوں میں یہ سیکھنے جاتا ہے کہ جھوٹ کیسے چھوڑوں, غیبت کیسے چھوڑوں, گناہ کیسے نکلیں. اس پہ ساری زندگی محنت کرتے. لیکن آج بھی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی ایسا جاتا ہے اپنے شیخ کے پاس کہ وہ جو یہ غم لے کر جاتا ہے اس میں سے جھوٹ نکال دیں, میری غیبت نکال دیں. واتقوا اللہ, اللہ کہتا ہے سبحان اللہ کہ اگر خوف خدا پیدا کرنا ہے آپ خود دیکھیں. ہم تو خیر ٹوٹے پھوٹے انسان ہیں. اب یہ تزکیے کا جو ہم نے ماحول پیدا کیا ہے, تزکیے کی شیٹ ہم نے لگائی ہے, کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیں اب شیخ کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ آپ تو میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ وہ علم جو میں نے سیکھا ہے بزرگان دین کی جوتی میں بیٹھ کر, اس علم کے ذریعے سے ان گناہوں کو جیسے انہوں نے مجھ پہ محنت کی گناہوں کو چھڑانے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ محنت کروں تاکہ میرے گناہ میں نکلتے جائیں. اصل تو چیزیں ہیں. اگر جھوٹ وہی ہے, غیبت وہی ہے, ذکر کرتے ہیں جی فلاں, وہ ذکر نہیں, ذکر سے کوئی فائدہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر نیکیوں سے محبت ہو رہی ہے اور گناہ چھوڑنے کی ترغیب ہو رہی ہے تو پھر ذکر سمجھو قبول ہے. اگر یہ چیز نہیں ہو رہی تو ذکر بیکار ہے, کوئی فائدہ تمہیں ذکر نہیں دے. ثواب تو مل رہا ہے, ثواب بھی کیا ملے, گناہ ہی نہیں ختم ہو رہا, ثواب تو مل رہا ہے. تو اللہ والوں کی نظر جب کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہیں ایسی ہوتی ہیں, ان کی صحبتوں میں برکت اللہ ایسی پیدا فرماتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد انسان کا تصفیہ. لیکن اس آدمی جو آیا اس کی نیت یہ ہونی چاہیے. اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نیک گمان رکھو گے, اندر سے اپنے بھی میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ساتھ گمان رکھتا ہے کہ یہ میرا رب ہے, یہ ہے, وہ ہے. جتنا اللہ کے ساتھ انسان گمان رکھے گا اللہ اسی قدر اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو جو آپ گمان ہی نہیں رکھیں گے کہ ہم تو جائیں وہاں ہمارے گناہ ختم ہو, ہمارا ہے ہی نہیں گناہ. جو یہ چاہتا تو بھائی وہ تو پھر فرعون ہے, متکبر آدمی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ انسان میں موجود نہ ہو؟ جو قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ. تو اب یہ بات ہے کہ جس طرح بارش ہو رہی ہے اور کوئی آپ کہتا ہے کہ بارش سے بچو, سبحان اللہ, آپ کو کوٹ مانگیں گے اس سے یا چھاتا مانگیں گے, آپ کو دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو بچنا چاہتے ہو میرے دوستوں کے پاس جاؤ, مشائخ کرام کے پاس جاؤ, اپنے آپ ان کے حوالے کرو اور اپنے عیبوں کو بتاؤ, اور جس طرح پھر وہ کہیں اس طرح چلتے چلے جاؤ. اس پر اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں. ان اللہ تعالی یقیناً کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے, معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے گناہ تمہارے جو اندر کے باطن کی گناہ کی بات کرے تو واہ کہ تیری اس ادا پر کہ تو جا کے یہ محنت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرانا چاہتا ہے, اور تیرے جانے کا مقصد ایک آدمی کی جا کے خدمت کرنا, بیٹھنا, اس کے پاس جانا, اس کے دھکے کھانا, اس کے ڈنڈے کھانا, اس کی مار کھانا. ایک دن کی بات تو نہیں ہے. ایک جھوٹ تو صدیوں جھوٹ کا ایک دن میں نکل جائے گا, نہیں. جس طرح چاہے شیخ کے ہاتھ میں جو چاہے وہ آپ کے ساتھ کرے, لیکن ہمیں اپنے گناہ کو نکالنے کے لیے اس کے پیچھے لگنا ہے. اللہ نے دروازہ کھولا ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھے اتنی محبوب ہوتی ہے, اس کی ادا پست آتی ہے کہ میں اس کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہوں. ان اللہ بے شک اللہ تواب الرحیم ہے, تواب الرحیم. نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ اس کی محنت پر, اس کی اس ادا پر اس نے توبہ کی اور کوشش کر رہا ہے
میں اس کو انعام بھی دیتا ہوں، رحیم، انعام بھی دیتا ہوں اس کو الحمدللہ، اور کیا انعام ہوگا وہ تو جنت میں جا کے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ہے بھائی ایک طریقہ، اور جس طریقے کو سمجھ گیا تو الحمد اس کو کر لینا چاہیے۔ اگر جو طریقے کو اختیار نہیں کرے گا تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے جی میں نے بچہ پیدا کرنا ہے لیکن شادی نہیں کرنی، بچہ چاہیے مجھے 1 سال کے بعد، بچہ ہو جائے گا جناب؟ دیوانوں سے ہوگا، پتھروں سے ہوگا، شادی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، خوف۔ اور خوف کیسے اختیار کرنا پڑتا ہے؟ اس کی مثال میں صحابہ کی مثال دی ہے کہ جا کے کسی ایسے انسان کے پاس جا کے اپنے آپ کو بیٹھنا جانا پڑتا ہے کہ جی میرے گناہ ہے، وہ آپ کے گناہوں کو نکلنے کی مدد کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ وہ سلسلہ ہے تصوف کا جو صدیوں سے، جو نبی پاک کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ تصوف تھا، ابو بکر صدیق کا اور حضرت حنظلہ کا جانا یہ تصوف ہے، یہ تزکیے کے لیے گئے تھے، وہ نماز سیکھنے گئے تھے، زکات سیکھنے گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اندر کی پریشانی تھی کہ نفاق آ گیا۔ یہ نفاق جو اندر کی بیماری ہے، نظر تو کہیں نہیں آ رہا تھا نفاق، نماز تو وہ پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سب کچھ عمل کر رہے تھے، لیکن اندر ان کی بیماری تھی جس کے لیے فوراً رجوع کیا انہوں نے۔ یہ نہیں کہ ہم تو جی صحابی ہیں، ہم تو اتنے بڑے عالم ہیں، ہماری تو بشارتیں ہیں، ابو صدیق میرا تو یہ مقام ہے فلاں، سب سے پہلے وہ بھاگے۔ کیوں؟ ان کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز لے کے اللہ کے حضور میں ہم حاضر ہو جائیں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کوشش عطا فرمائے، ظاہر راستے یہی صحیح ہے، بنے گا کام اس سے۔ تو اس کم زور رکھیں، فرائض بہت اچھے ہیں الحمدللہ، اس طرف زیادہ زور رکھیں، اپنے عیبوں کو جائیں کسی کے سامنے سکین کرائیں اپنے آپ کو۔ امام غزالی نے 20 گناہ بتائے ہیں اندر کے، 20، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے، 20 گناہ بتائے ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ کون مائی کا لال ہے کہ کوئی جی بغیر خوشی کرے نکل گئے، میں کیونکہ میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ جی میں فلاں کرتا ہوں، ایسے گناہ نکلتے ہیں کوئی؟ سبحان اللہ، گناہ تو اس وقت نکلیں گے جب کوئی کسی کا ڈنڈا پڑے گا، کوئی مجاہدہ کرائے گا۔ ہمارے کابرین جو اتنے مجاہدے کرتے تھے، کیا ان کے دماغ پھرے ہوئے تھے؟ عقل نہیں تھی ان میں؟ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھتے تھے، تفسیریں لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے، وہ کہتے جی ہم تو بخشے نہیں، ان کا نہیں بھائی، یہ تو قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ کسی انسان کے پاس جا کے اپنے گناہوں کو نکلانا پڑے گا، خود یہ گناہ نہیں نکل سکتے ہمارے سے۔ بڑے بڑے اخباروں کے سلسلہ چلتا ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے مشائخ اور اولیاء اللہ پیدا فرمائیں گے جن کا کام صرف ایک ہوگا، باطن کی صفائی، نہ ان کی ظاہری عبادات مسائل سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ اللہ نے جو علم ہے، ایک ایسا علم عطا فرماتے ہیں مشائخ کرام کو، ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو علم لدنی ہوتا ہے کہ خود بخود ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، اس کی صحبت میں ایسا نور نکلتا ہے، وہ عکس نکلتا ہے کہ ان کو گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا چیز رکھی ہوتی اس میں، کیونکہ یہ عالم سسٹم رکھا ہے۔ پر جیسے ہی آدمی گیا جا کے بیٹھا، لیکن نیت صحیح ہو، نا اندر میں بھی نیت گمان صحیح ہونی چاہیے، اندر یہ نہیں منافقت ہو، وسوسے ہوں، شکایتیں ہوں، یہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو فلاں نہیں ہے، اس میں تو فلاں مقام نہیں ہے، اس میں تو فلاں نہیں، بس کیا ہے کہ الحمدللہ اس کے پاس جانا ہے، یہ شخص ہے اور اللہ کی خاص نیت کے ساتھ جا رہا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھے۔ ولی کرنے والا نہیں ہے، شیخ کرنے والا، کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور جس وقت اس کی جا کے حاضری دے گا، اس نیت سے جائے گا کہ میں اسی سے اپنی صفائی کرانی ہے، ذکر سیکھنے نہیں۔ ذکر تو کتابوں میں لکھے ہیں سارے ذکر یار، لا الہ الا اللہ کس کو نہیں آتا؟ سبحان اللہ پڑھنا کس کو نہیں آتا؟ الحمدللہ پڑھنا کس کو نہیں آتا؟ یہ سیکھنا تھوڑی جاتا ہے، یہ تو ایک ایکسٹرا دوا دیتا ہے اللہ کا ولی ذکر کی شکل کے اندر کہ جو اس کو اور تقویت دی جاتی ہے۔ اصل فائدہ وہ اٹھا رہا ہے اللہ کے ولی سے، ذکر کرنے والا فائدہ نہیں اٹھا، اصل فائدہ وہ اٹھا رہا ہے سبحان اللہ جس کے گناہ نکلتے جا رہے ہیں، اس نے فائدہ اٹھایا اللہ کے ولی سے، صحیح فائدہ اٹھا گیا، صحیح فائدہ اس نے اٹھایا اس انسان سے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اپنے ایک ولی کو اتنے سال تک اس دنیا کے اندر رکھا، تو نے اٹھایا، اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ جی میں جاتا تھا جی بس اس کو کھانے دیتا تھا، اس کو ناشتے کراتا تھا، اس کو فلاں کرتا تھا۔ کہ پتر یہ بات نہیں، اس کا مقصد نہیں جس لیے اس کو میں نے بھیجا تھا، مقصد یہی تھا کہ تیرے اندر سے گناہ نکال کے تو صاف اور شفاف کر دے۔ تو نے کبھی سوچا میں اس کے پاس جاؤں اور اپنے گناہوں کی صفائی کراؤں، اس سے التجا کروں، اس کی ٹانگیں دباؤں کہ حضرت کوئی نظر ماریں، کوئی توجہ فرمائیں مجھ پر بھی؟
نظر کرم کریں. اور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. جب آپ اس نیت سے اس اسباب کو اختیار کریں گے، سبب اختیار کریں گے کہ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، یہ کرنے والا نہیں ہے. کون ہے؟ یہ سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس سبب کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ ایک دم آپ کا گناہ نکل جاتا ہے. وہ کہتا ہے حضرت آپ کی صحبت میں ایک ہی بات سنی، میرے تو گناہ ختم ہو گیا. اب اس حضرت کو خود پتہ نہیں کہ مدد کس نے کی ہے؟ اللہ کی ذات نے کی ہے. کرنٹ کہاں ڈالا؟ شیخ کے سینے میں ڈالا، اس کے زبان سے نکلا اور اس کی صفائی ہو گئی. یہ سسٹم ہے. اور جو نہیں کرتے گا ہمارے کہتے ہیں یہ متکبر لوگ ہیں، یہ کبر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ایسے جوتے پڑنے ہیں، وہ حال کروں گا ان کا کہ ان کی کبر نکال کے رکھ دوں گا کہ تمہیں آدمی نظر آیا اور تو نے کبر کیا. تو نے اس سے کبر نہیں کیا، تو نے مجھ سے کبر کیا. تو مغرور انسان تھا کہ تو نے اپنی توجہ نہیں کی میں بیمار ہوں، مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور کوئی چھوٹی موٹی بات میرے سے ایسی ویسی ہو گئی ہو، 100,000 سے معافی چاہتا ہوں. آپ بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، میں تو ایسی آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں، ایسی باتیں کرتا ہوں. کرتا کیوں ہوں؟ کیا تمہیں پیچھے سے حکم ہے حضرت کا کہ بھائی تمہیں یہ بات کرنی بیٹھ کے لوگوں سے؟ میں بات کرتا ہوں میری ضرورت کیا؟ اگر مجھے حضرت نہ کہتے میں تو کبھی بات نہ کرتا. میرے اندر اتنے گناہ ہیں، میں آپ سے کیا بات کرتا ہوں. تو بس یہی ہے کہ ہم سیم بوٹ کے اندر سیل کر رہے ہیں، سیلنگ دا سیم بوٹ. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن جو بتائیں قرآن نے، ہمیں اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے با نیت ایک چیز کی، ذکر کچھ نہیں، کہ ہمارے گناہ صحیح ہو جائیں. جیسے وہ علاج بتائیں اس علاج کو ویسے ہی کریں. یہ نہیں اپنی مرضی سے چلنا نہیں ہوگا. وہ کہے نہیں یہ گناہ آپ کا ایسے ختم ہوگا، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، تو آپ وہی کام کریں. وہ کہے نہیں کہ ضرورت نہیں عمرے جانے کی، عمرے سے روک رہے ہیں، وہ قرآن سے روک رہے ہیں. اتنا یقین ضرور ہو کہ نہ عمرے سے کوئی روکتا ہے نہ قرآن سے روکتا ہے. لیکن اس وقت تیرا عمرہ پہ جانا اور تیرے قرآن کی تفسیر کرنا وہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی بیمار آدمی کہے جی مجھے حلوہ کھلاؤ، میں نے حلوہ کھانا ہے اور پیٹ کا اس کا آپریشن ہونا ہے، اس کے اندر کینسر ہے، تو مجھے بتائیں حلوہ فائدہ دے گا نقصان دے گا؟ بتائیں. نقصان دے گا. تو آپ نقصان نفع نہیں سمجھتے ہم. انشاءاللہ جب انسان کا پیٹ صحیح ہو جائے، اسٹامک صحیح ہو جائے، تو پھر خود گھر والے حلوہ بنا کے کھلاتے ہیں. جس وقت شیخ دیکھتے ہیں کہ اس کا اندر سے باطن صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا، الحمدللہ خود آپ کو ٹکٹ دے گا حج کر کے جاؤ، حج کر کے خود ٹکٹ دے گا آپ کو، جاؤ یا عمرہ کرو. اور عمرے پہ ایک کام کرنا، اب تو بہت ایک آدمی میری بخشش کی دعا کرنا حاضری پر. میرے حضرت نے میرے ساتھ یہ کام کیا کہ جاؤ اب تم ایک کام کرو. پتہ نہیں کیا کام بتایا جا رہا ہے کہ جا کے میں بہت سخت، حضرت فرما رہے ہیں مجھ سے کہ میں بہت سخت گناہ گار آدمی ہوں، تو جا میرے ایمان کے خاتمے کی، اب تو نے جا کے جاریوں کے سامنے میرے لیے دعا کرنی ہے. بھائیو یہ تو ایک سسٹم ہے چلنے والا، اپنی مرضی سے بس من مانی سے ہم لگے ہوئے ہیں، نہ پتہ نہ لینا نہ دینا. اللہ والوں کے نام سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. اصل مقصد تو یہی ہے صاحب، تزکیہ کا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع الرسول یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا जामा मदरसा बनात फारूकिया मैनचेस्टर से 2 लड़कियों ने कुरान ख़त्म किया है तो दरख्वास्त की आप हज़रात उनके लिए दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनके कुरान की बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह ताला उनके कुरान से उनकी ज़िंदगी को बेहतर फरमाए अमल करने वाली ज़िंदगी फरमाए कुरान पे अमल करने वाली ज़िंदगी बनाए या अल्लाह उनके माँ बाप के लिए उनको सदका जारिया बनाए या अल्लाह जिन मालूमात में कोशिश की है और तालीम दी है मैंने मौला उनके भी दराजात को बुलंद फरमाए और इस मदरसे में अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ नसीब फरमाए वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही व आलिही अस्हाबिही अज़वाजिही ज़ुर्रिय्यतिही अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिही